Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz Unani Pathology. इस सेशन में हम अमराज़ मुरक्कबा के बारे में बात करेंगे और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अमराज़ मुरक्कबा की नौइयत और उसकी अक़साम और उसके मुतालिक जो मर्ज़ी कैफ़ियत हैं और मर्ज़ी माहियत है उसको हम अच्छी तरह समझ लें। अमराज़ मुरक्कबा पढ़ने से पहले हमने अमराज़ मुफ़रदा की तफ़सील को देखा है। अमराज़ मुफ़रदा में सूए मिज़ाज पर भी बात हुई, सूए तरकीब पर भी बात हुई और सूए तफ़र्रुक़ इत्तिसाल पर भी हमने डिस्कशन किया। अब अमराज़ मुरक्कबा क्या होते हैं? अगर आप रिकॉल करें पहले अमराज़ मुफ़रदा और मुरक्कबा की जो तारीफ़ दी गई थी उससे, तो आपको याद आएगा कि अमराज़ मुरक्कबा हाउ इट इज़ डिफरेंट, कैसे ये मुख्तलिफ है अमराज़ मुफ़रदा से और क्यों इसे मुरक्कब कहते हैं। ये तारीफ़ हमने पहले देखी है कि जब अमराज़ मुफ़रदा यानी सूए मिज़ाज, सूए तरकीब या तफ़र्रुक़ इत्तिसाल, इसमें से दो या दो से ज़्यादा अक़साम इस तरह जमा हो जाएं कि एक ख़ास हालत पैदा हो जाए जो हकीकत में मर्ज़ एक ही हो, उसे मर्ज़ मुरक्कब कहेंगे। तो ये बात हमने पहले भी देखी थी कि तीन चीज़ें हैं, एक सूए मिज़ाज है, दूसरी सूए तरकीब है, तीसरा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल है। अब इन तीनों चीज़ों में से एटलीस्ट दो चीज़ें जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा अमराज़ होने चाहिए, अमराज़ मुफ़रदा जो एक साथ वाक़ हों। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम शर्त है वो ये है कि जो मर्ज़ हो वो एक मर्ज़ बन जाएं, दो मर्ज़ न रहें बल्कि एक मर्ज़ बन जाएं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हाथ में सूए तरकीब वाक़ हो गई है और सर में सूए मिज़ाज है, तो ऐसे मर्ज़ को या ऐसे शख्स को हम ये नहीं कहेंगे कि मर्ज़ मुरक्कब में मुब्तला है या वो मर्ज़ मुरक्कब है, बल्कि वो दो अलग अलग मर्ज़ मुफ़रद का शिकार है। मर्ज़ मुरक्कब उसी वक्त होगा जब दोनों मिलकर के एक जान हो जाएं, एक साथ एक दूसरी हकीकत बन जाएं, तो ऐसी मर्ज़ को हम मर्ज़ मुरक्कब कहते हैं। यहाँ हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ये इमेज बनाई है। तो इस इमेज के बनाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि जो एरिया ओवरलैपिंग एरिया है, चाहे ये एरिया हो ओवरलैपिंग एरिया, इसमें सूए मिज़ाज और सूए तरकीब दोनों एक साथ जमा हैं। इसी तरह जो सूए मिज़ाज के साथ तफ़र्रुक़ इत्तिसाल का यहाँ पर इज्तिमा है, इसी तरह यहाँ पर एक ये एरिया ऐसा है जिसमें सूए मिज़ाज, सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्तिसाल तीनों हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं सूए तरकीब और तफ़र्रुक़ इत्तिसाल दोनों जमा हैं। तो इन सारी कंडीशंस को हम कहेंगे कि ये मर्ज़ मुरक्कब है। ये शर्त ये है कि दोनों मर्ज़ मिल कर के एक दूसरी सूरत हाल पैदा करें जो अलग अलग ना हो बल्कि एक जैसी हो जाए। इसकी मिसाल दें तो और समझ में आएगा। मसलन औराम में क्या होता है कि औराम एक तरह की स्वेलिंग है। स्वेलिंग के अंदर सूए मिज़ाज भी होता है, तफ़र्रुक़ इत्तिसाल भी होता है और सूए तरकीब भी होता है, लेकिन ये मर्ज़ बिज़ात ख़ुद एक अलग मर्ज़ है, अलग कैटेगरी है और उसकी तक़सीमात होती हैं, बहुत सारी अक़साम बयान की जाती हैं। इसी तरह दिक़ है कि दिक़ जो है वो मर्ज़ मुरक्कब है। ख़ास तौर से दिक़ में जो ज़ख्म पैदा हो जाता है फेफड़ों में या आंतों में या ऐसी मुख्तलिफ़ जगहों में, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर सूए मिज़ाज भी वाक़ होता है। दिक़ में सूए मिज़ाज हार याबिस पैदा हो जाता है और हार याबिस मर्ज़ है। तो ये एक तरह से हार याबिस मर्ज़ पैदा हो जाता है इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें ये होता है
کہ اس میں ترکیب بگڑ جاتی ہے، جو ساختی تبدیلی، ساخت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس علاقے کو، جس عضو کو یہ متاثر کرتا ہے وہ ساخت اس کی بدل جاتی ہے، مختلف قسم کی تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں جو مرض دق میں بیان کی جا سکتی ہیں، بیان کی جائیں گی تو سمجھ میں آئے گا۔ جب مرض دق میں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں سوء مزاج ہوا، سوء ترکیب، وہاں تفرق بھی ہوتا ہے۔ تفرق اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ٹیشوز میں جو اتصال تھا وہ اتصال ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر دوسری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اعضاء کے اصل اس کے حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں، تو اس سے تفرق اتصال واقع ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دق بھی ایک ایسا مرض ہے جس کا زخم جو ہے وہ مرض مرکب میں شامل ہے۔ تو دق آپ دیکھیے کہ دق بذات خود کوئی ایک مرض نہیں ہے، ہم کسی ایک مرض سے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مزاج کی خرابی ہے صرف، بلکہ مزاج کی خرابی تو اس میں ہے، لیکن ترکیب کی خرابی بھی ہے، لیکن دونوں ساتھ مل کر کے ایک نئی صورتحال دق کی بن جاتی ہے۔ اسی طرح the compound diseases, water compound diseases, earlier we had discussed all the types of amraz mufrada, and among amraz mufrada سوء مزاج and سوء ترکیب and تفرق اتصال are discussed. So now coming to the amraz murakkaba, compound diseases. So this term murakkab will be used at many places, in azai murakkaba, in amraz murakkaba, and even sui mizaj murakkab, many places. At many places murakkab is the term will be used, and at each place the concept of murakkab should be understood comprehensively, should be understood clearly, because there are certain differences. Even if we have discussed fail murakkab, the functions, compound functions, so at all places there are certain differences, and the word murakkab is a property that should be understood differently in different terminologies. So in amraz murakkaba, what is compound? Compound, it is a composite or compound of mufrad amraz. You can recall the definition which was discussed earlier. It should be understood that amraz murakkaba is not that marz which involve only uzv murakkab. Uzv murakkab is a different entity, and amraz murakkab may occur in uzv mufrad and it may occur in uzv murakkab. It is not necessary that amraz murakkab will be affecting only murakkab uzv. Okay, so that difference should be clear. So امراض مرکبہ کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف مرکب مرض عضو کو متاثر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مفرد عضو کو بھی متاثر کر سکتا ہے، مرکب عضو کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ So when two or more simple diseases, simple type of disease combine in an organ collectively resulting in another special disease, then it is called as compound disease. Another disease, another specific disease. So the condition is the combination of two or more types of single disease along with formation of a specific disease, another specific disease. So that time only we will call this condition as a compound disease or marz murakkab. The example is auram or swelling or tuberculosis. So in this schematic diagram, it is just to indicate that these three combinations are
required for definition of amraz murakkab. So the overlapping area, this one, this one, this one and this one, all these overlapping areas are denoting the amraz murakkaba, but this area is not amraz murakkab, this is not amraz murakkab, this is not marz murakkab, and this is not marz murakkab. So either 2 or 3, this is a condition where all 3 are overlapping each other, all 3 are existing with each other. So in such situations only amraz murakkaba will be called. And another specific shart or condition is that particular disease will be another special or specific form of disease, not only the collection of sui mizaj and sui tarkeeb or tafarruq ittisal. So the example is awram. It will be discussed in this session, the definition and classification. So what is awram? What is swelling? Awram is actually a plural form of waram. Waram is singular and awram is plural, that's why it is written as swellings. So awram or waram is a kind of swelling in which all 3 sui mizaj, sui tarkeeb and tafarruq ittisal, all 3 things happens simultaneously, and we will see later on how awram is a compound disease and how mizaj, tarkeeb and tafarruq ittisal are coexisting with each other in awram. Here we will see the tuberculosis. Tuberculosis or Koch's disease, it may affect many organs, especially the primary lesion affects lung. So tuberculosis is a kind of sui mizaj har yabis, hot and dry disease. It is a hot and dry disease, and the line of treatment must be barid and ratb in cases of tuberculosis. So it is common and every scenario where hot and dry climate or hot and dry age and hot and dry season support or predispose such conditions, tuberculosis. Along with this kind of abnormal temperament, morbid temperament, tuberculosis also having tafarruq ittisal. Tafarruq ittisal happens because the lesion of tuberculosis dissociates or discontinue the normal tissues of the lungs, for example. Similarly, tuberculosis is a kind of sui tarkeeb because the structure of the tissue or structure of the lung is deranged. Even the structure is disturbed for whole life due to calcification, which is evident in the investigations later on in healed cases also. So tuberculosis is having all sui tarkeeb, tafarruq ittisal as well as sui mizaj. Then coming to the awram. awram के बारे में हम समझेंगे कि awram का माना क्या है. awram दरअसल पहले भी लफ्ज़ आया था. वरम का माना होता है सूजन, और सूजन या स्वेलिंग. तो हमने अमराज की वजह तस्मिया में ये पढ़ा था कि इसका नाम इसकी माहियत पर है. दरअसल इस मर्ज़ में स्वेलिंग होती है. एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग को हम awram कह सकते हैं. कुछ लोग awram के लिए लफ्ज़ इन्फ्लामेशन यूज़ करते हैं, लेकिन वो सही इसलिए नहीं है कि awram का मतलब मोर जनरलाइज है. इन्फ्लामेशन भी उसमें शामिल हो जाते हैं बहुत सारे, और ऐसे इन्फ्लामेशन जिसमें स्वेलिंग होती हो वो awram में शामिल हो जाएंगे. लेकिन सारे इन्फ्लामेशन को awram कहें ये ज़रूरी नहीं है.
عام طور سے جو مائکروسکوپیکلی ایویڈنٹ ہوں جن میں سویلنگ پائی جائے اس کو ہم ان اورام انفلیمیشن کو ہم اورام میں شامل کریں گے، اور کچھ اورام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں انفلیمیشن نہ ہو، اس لیے اورام از ناٹ ایگزیکٹ ٹرم فار انفلیمیشنس۔ تو ورم لازمی طور پر ورم میں سوجن پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی ورم رکھا گیا ہے، ورم کا معنی ہی سوجن ہے۔ اب اس میں سوال یہ تھا کہ کیسے یہ مرض مرکب کیسے ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے، یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ پیتھولوجی سمجھ میں آئے گی تو ہمیں مرض مرکب کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ورم میں سوء مزاج اور سوء ترکیب و تفرق اتصال اس طریقے سے ہے کہ سوء مزاج اس لیے ہے اس کے اندر کہ مادہ ہی سوجن پیدا کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ سوء مزاج کی دو بنیادی قسم ہیں، ایک سوء مزاج مادی اور ایک سوء مزاج سادہ۔ تو اورام میں سوء مزاج مادی ہوتا ہے، اور وہ مادہ جو بڑھا ہوا ہے ورم کا سبب بن رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کیفیت لے کر کے آتا ہے، تو ایک مزاج میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بلغم بڑھ گیا ہے اور بلغمی ورم ہے، تو بلغمی ورم میں بلغم بڑھا ہوا ہے، بلغم بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سوجن بھی پیدا کر رہا ہے، اور سوجن کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج بھی ڈیرینج کر رہا ہے، بارد رد کر رہا ہے اس کے مزاج کو۔ آگے ہم دیکھیں گے بہت سی اقسام اس کی کیفیت کے لحاظ سے۔ سوء ترکیب اس میں کیوں ہے؟ سوء ترکیب اس لیے ہے کہ مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور شکل بھی تبدیل ہوتی ہے، دو چیزیں ہیں نا۔ سوء ترکیب دو حیثیت سے ہے، ایک تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مقدار میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کہ جب سویلنگ ہوگی تو ظاہر ہے جس آرگن میں سویلنگ ہوگی اس کا والیوم بڑھے گا، ایبسس فارم ہو جاتا ہے کہیں پر، اسکن سے ایویڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے سویلنگ پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی ٹیومر ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی سویلنگ ہوتی ہے، ٹیومر بھی اورام میں شامل ہے۔ تو مقدار میں ایک طرح سے اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح شکل میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو چھوٹے موٹے ٹیومر امراض مقدار میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور بڑے ٹیومر جو عدد میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو وہ امراض عدد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اپروچ کے اوپر بنیاد ہے کہ یہ اس کی کیا چیز چینج ہو رہی ہے، اس اعتبار سے اس کی کلاسیفیکیشن ہے۔ تو ایک تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا شکل میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی شکل میں تبدیلی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں کبھی کبھی اتنی زیادہ سوجن ہم نے دیکھی ہے بعض لوگوں کے کہ پیشانی اور آنکھ میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تو یہ اورام کی وجہ سے شکل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ امراض شکل میں بھی شامل ہیں۔ تو گویا سوء ترکیب کی دو چیزیں اس میں شامل ہیں، تو سوء مزاج ہو گیا، سوء ترکیب ہو گیا، اور تفرق اتصال اس لیے ہے۔ تفرق اتصال کا سمجھنا ضروری ہے کہ تفرق اتصال کیسے ہے اورام میں۔ تو وہ اس لیے ہے کہ مادہ جو مثال کے طور پر اگر بلغمی ورم ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بلغم کہیں نہ کہیں آ کر تو رکے گا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ بلغم بالکل ایکسٹرنلی وہاں پر لگا ہوا ہے، بلکہ وہ مادہ اعضاء کی رخنوں میں اسپیسز میں جا کر ٹھہر جاتا ہے اور اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اپنی جگہ بنائے گا تو جو ٹیشوز میں جو انٹیکٹ ٹیشوز تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان کے درمیان جو اتصال تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں تفرق پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ تفرق اتصال بھی اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اورام میں تینوں چیزیں ہیں، سوء مزاج، سوء ترکیب اور تفرق اتصال۔ How auram or swelling are classified into amraz murakkaba? This is a very important concept and it is commonly asked question in the examinations of Unani courses. So it is important to understand so that pathologically the concept may be clear. So worm means
one thing is varam means swelling. The literal meaning of varam is swelling, and this is also discussed when we are discussing the principles of nomenclature of disease, where we saw one example that varam is named because of its mahiyat. The mahiyat of varam, or the reality or nature of disease, is swelling. The swelled area is observed in our arm, so that's why the meaning of varam is swelling. That's why it is called as varam. So and it is important to know the meaning of varam is swelling, which occurs in this disease, and why this swelling occurs, and how this is considered in sui mizaj murakkab. So we will see one by one. Sui mizaj maddi, it is having sui mizaj maddi. For example, awram are usually caused by madda. Any madda will be responsible for awram. Without madda, awram will not be produced. So and the question is, which madda, or is madda is having any mizaj? So certainly madda is having a mizaj. Madda is causing a material thing, either it is fluid or anything else. So that material, that madda is causing swelling, and it is having a mizaj, certain mizaj. We have seen the types of sui mizaj, basic types, sui mizaj sada and sui mizaj maddi. So here sui mizaj maddi is responsible for swelling of the disease, swelling in the awram. So for example, balgam, phlegmatic material, it is increase in swelling, or it is a cause of swelling. So in that case, the mizaj of swelling will be cold and wet, barid and radb. So in this way, sui mizaj maddi is involved in marz murakkab. Then how sui tarkeeb is there? It is there because two things are disturbed in swelling. One thing is miqdar or volume, and the other thing is shakl. So one is miqdar or volume, and another thing is shape of the awram. So because madda is involved, madda have to be there, and madda have to make its space. So the volume has to be increased. So in this way, the material increases the volume, and voluminous disorder are among the sui mizaj, sui tarkeeb, amrad miqdar. And another thing is, we have studied amraz khilkat. A type of amraz khilkat is amraz shakl. So change in the shakl, or change in the shape of that organ is also observed in awram. We have seen cases where the swellings in eyes is so huge that it is very difficult to identify the patient where is his eyes, and the difference between forehead and eyes is completely lost. So there are situations, and there are images available for such swellings of the eyes. So and especially in malignant diseases, such malignancy is also included in awram. Tumors is also included in awram. So in such situations, shape is very much disturbed. So that's why it is a kind of sui tarkeeb. Then third thing is tafarruq ittisal. How tafarruq ittisal is there? Because the madda, the material thing which is diffused in the tissues of the varam, of that particular organ, it is diffusing in the tissues, and if it is diffusing in the tissues, there must be obviously there must be some tafarruq in the
continuity, some loss in the continuity of the tissues. Tissues have to make place for that particular madda, that particular morbid material. So this space which is created to accommodate that particular morbid matter is causing disturbance in the continuity or loss in the continuity in between. So this will be called as tafarruq in the ittisal, or ittisal is being disturbed. So in this way, so tafarruq ittisal is also there in the swelling, and it will be called as marz murakkab. So I think this concept will be clear to you, and then is that how Awram is causing all these things, sui mizaj, sui tarkeeb and tafarruq ittisal, and why it is included in marz murakkab. Then ایک بحث ورم کے مقام کے تعلق سے اور ان اعضاء کے متعلق ہے کہ کیا ورم سارے اعضاء میں ہو سکتا ہے یا کچھ اعضاء ایسے ہیں جس میں ورم پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اطباء میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ اس اختلاف کا کوئی خاص فائدہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارے اطباء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ آبزرویشنس کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹل انالیسس کی جائے اور بہت ہائپوتھیسس اور ایکسپیریمنٹس، قیاس اور تجربہ کی روشنی میں جو چیز صحیح ثابت ہو اس کو لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو پرانے اطباء نے کہہ دیا ہے اور چاہے وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور اسی کو مانیں گے، بلکہ نہیں، اپڈیٹس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، اور اپڈیٹس جو ہیں وہ ہر سسٹم کے لیے، خاص طور سے طب کے لیے تجربہ کی بڑی اہمیت ہے اور قیاس کی بڑی اہمیت ہے. دونوں چیزوں میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. تو جالینوس نے اگرچہ یہ بات کہی تھی کہ ورم انہی اعضاء میں ہوتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے جو نرمی اور سختی کے اعتبار سے متوسط درجے کے ہوں. اگر بہت سخت عضو کوئی ہوگا تو اس میں بھی ورم پیدا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ اس عضو کی سختی کی وجہ سے فضلات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور جب فضلات داخل نہیں ہوں گے، مادہ داخل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ سویلنگ پیدا نہیں ہوگی اور آرام ہوں گے نہیں، ورم ہوگا نہیں. یہ جالینوس کا قول تھا. لیکن ابو سہل مسیحی اور ابن سینا جو بعد کے اطباء ہیں، عرب دور کے اطباء ہیں خلافت کے زمانے کے، ان لوگوں نے جن پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دور میں طب میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ بقرات اور جالینوس نے کہا تھا اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے اور اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے اور اسی کو لے کر کے آگے بڑھیں، بلکہ کریٹیکلی آبزرو کیا ہے کہ اس میں کوئی چیز اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے. تو ابو سہل مسیحی اور ابن سینا ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ورم صرف ایسے عضو میں ہوگا جو متوسط درجے کے ہوں نرمی اور سختی کے اعتبار سے، بلکہ ورم جو ہے نرم عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور سخت عضو میں بھی ہو سکتا ہے. نرم عضو میں بھی ہوگا اور سخت عضو میں بھی، دونوں عضو میں ہو سکتا ہے. اس کی دلیل ابن سینا کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو عضو غذا کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، جو عضو غذا کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے اس میں فضلات کو قبول کرنے کی استعداد بھی ہوگی، فضلات کو قبول کرنے کی، مادے کو لینے کی استعداد بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بون کی بات کر رہے تھے جالینوس، کہ ہڈی جیسے سخت عضو میں ورم نہیں ہو سکتا، لیکن ابن سینا نے کہا کہ جب ہڈی کے اندر نرشمنٹ ہو سکتا ہے، جب اس کے اندر اس کا تغذیہ ہو سکتا ہے اور اس کی سائز بڑھ سکتی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک جب اس کی سائز بڑھتی رہتی ہے، تو اس بات کی علامت ہے یہ کہ اس کے اندر مادے کو قبول کرنے کی استعداد ہے. اور جب مادے کو قبول کرنے کی استعداد ہے، غذا کو قبول کرنے کی استعداد ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر دوسرا مادہ بھی جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فضلات بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، اور جیسے نرم عضو میں فضلات کو قبول کر کے
متورم ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی ورم پیدا ہونے کی صلاحیت ہے، ورم پیدا ہونا اس کو کہتے ہیں متورم ہونا. اسی طرح ہڈی جیسے سخت عضو میں بھی فضلہ قبول کرنے کی صلاحیت ہے، ان میں ورم پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہڈی بھی ایسی چیز ہے جو غذا کو لے سکتی ہے، جب غذا کو لے سکتی ہے تو مادے کو بھی لے سکتی ہے. So here it is a very interesting discussion, although it is pathologically or clinically not much relevant, but because of an interesting discussion it is discussed here, it is mentioned here. So Galen, who is a well-known Roman physician and who is very much quoted by many Arab scholars and many Yunani scholars, according to Galen, auram could not happen, could not occur in bone like hard structures. Any structure which is hard like bones, auram do not occur in such organs. But Ibn Sina and Masihi, these are Arabian and Iranian physicians. They are of a different opinion, and they said that no, this statement is not correct. Actually, bones may be swelled up, and swelling may happen in bones, and they have clarified, they have given a very interesting dalil, very interesting reason behind it. And this discussion is to explain that many historians say that during Arabian era or during era of Khilafat, no advancement happened in the Unani text or Unani knowledge, Unani medicine. They only Arabian physicians, they have, or Arabian scholars, they only translated the Unani text or Roman text and they carried forward, that's it. But actually it is not correct. The correct thing is, the correct statement is that Arabian scholars, as I said earlier in the historical background session, that Arabian scholars tried to advance the Unani text which they received from Roman and Unani sources, and they critically observed, they critically analyzed not only the text but also they observed the cases, and they have scientifically and critically they have made different opinions and they clarified many things. So this is one example of such clarification. So Ibn Sina said that bones may be swelled up and swelling may occur, or worm may occur in bones. Why? Because bones are receiving nourishment, nutrition. According to Galen, bone is very hard and the material, morbid matter may not enter the bone. But Ibn Sina says that if bone can receive nutrition and it may enlarge in size with age, so it is a reason that it is evident that if it can receive the nutrition which is the madda, then it can receive the madda for or matter for swellings. So it is very much clear that bone can be affected with swelling, bone can be affected with the auram, and abnormal matters may be accumulated in bones. Although it is clear, it is observed in practical life that usually auram happens in wet organs more easily in comparison to dry organs, or it happens in soft organ more easily than in comparison to hard organs. But there are possibility of affection
of that such hard organs may be affected with worm.